بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر دوستو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک غریب آدمی کا جس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری شادی کے لائق ہو چکی تھیں۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپس آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا، وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جتنے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان پیر صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر شخص تھا اور اس نے بہت سی گائے بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص کے کہنے لگا کہ تمہارے 6 بیٹیاں ہیں تو تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب کو کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کریں اور تمہیں کچھ پیسے دیں جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے یہاں 6 سال تک اس کے جانوروں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں 6000 دینار دیتا ہے جس کے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں بھی میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے یہودی خود ہی نکلا۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا تم اپنے یہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے تم میرے مرید کو 6000 دینار دے دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہارے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، میں واپس آ کر تمہارے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ اور یہودی کہنے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میرے جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات جب علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ بادشاہ نے اپنی ساری باتیں سنی تو بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ نے ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو، اور کہا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دے رہے ہیں، جس میں 6000 دینار یہودی کو واپس کر دو
اور 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیر صاحب نے 12,000 دینار لے لیے اور اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں کہ پیر صاحب نے پاس 12,000 دینار تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب، بادشاہ نے 12,000 دینار آپ کو بطور انعام دیے تھے، وہ کہاں ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریب یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور وہ پیر صاحب کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیر صاحب نے کہا، میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے لیے جن کی ان سے شادی ہو گئی، کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے، کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں اور مجھے اس کام سے بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے، اور ہماری جو غریب بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں جن کا پیسوں کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔